دجال کو جھوٹا مسیح یا جھوٹا خدا بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ دجال اپنی طاقت اور فریب کے ذریعے تباہی لائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے قابل اور جانکار انسان ہیں۔ آپ نے دجال کی کئی واضح نشانیاں بتائی ہیں، جبکہ مغرب میں اسے اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں اپنی شعبتوں سے تباہی پیدا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہونا۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پر مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس کی نشانیوں سے آگاہ کیا اور واضح بتایا کہ دجال کیسا دکھے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رہے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا، اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال کے کنکریالے بال ہوگے جو سر سے سانپوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا KPR لکھا ہوگا۔ درجہ بالا نشانیوں کی وضاحت ذیل میں کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال گھنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حدیث حضرت حذیفہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دجال سے بھی اس بات کا زیادہ علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوگی۔ اس کے ساتھ دو جاری نہریں ہوگی، ان میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ انہیں نہر جائے جو دیکھنے میں آگ نظر آ رہی ہوگی اور اس میں غوطہ لگا دے، پھر اپنا سر جھکا کر اس میں سے پیے، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور دجال کی ایک آنکھ بونچ دی گئی ہوگی، اس پر موٹا ناخنا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا جانتا نہ ہو۔ اس حدیث کی تشریح میں سب سے پہلے تو دجال کی آنکھوں کی کیفیت کو واضح کرنا مقصود ہے۔ اس سلسلے میں اتنی بات تو متعین ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اسی وجہ سے عوام میں وہ کانی دجال کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوگی اور اس کی پلکوں کے پاس گوشت کا ابھرا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، لیکن یہ بات متعین نہیں ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا یا بائیں آنکھ سے۔ اسی طرح اس کی پھولی ہوئی آنکھ کون سی ہوگی
احادیث کی روشنی میں اسے متعین کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اسی بنا پر اس کی دوسری آنکھ کی کیفیت بھی متعین کرنا دشوار ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے دائیں آنکھ والی روایت کو ترجیح دی ہے اور بعض علماء نے بائیں آنکھ والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ اس ناکارہ کا رجحان اسی دوسری رائے کی جانب ہے جس کے مطابق دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اکثر روایات میں بھی یہی آتا ہے۔ اس طرح یہ بات خود بخود متعین ہو جاتی ہے کہ اس کی دائیں آنکھ پھولی ہوگی، جیسے بعض روایات میں انگور کے دانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور بعض روایات میں اسے موٹے ناخن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث میں ایک صحابی بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کے بال خوب گھنے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ دجال کی ان عیب دار آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کی دجل و فریب اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس پر لفظ کافر لکھ دے گا۔ دراصل احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دجال ابتدائی طور پر رسالت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ خدا ہو گیا جو ایک آنکھ سے کانا اور دوسرے سے بینگا ہوگا، یعنی اس میں اتنی بھی طاقت نہ ہوگی کہ اپنے جسم کے اتنے بڑے اور نمایاں عیب ہی کو دور کر سکے۔ اس لیے اس کا خدائی کا دعویٰ کرنا کسی مذاق سے کم نہ ہوگا۔ ایسا نہ ہوگا کہ وہ لفظ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان پڑھ لوگ بھی اسے پڑھ سکیں گے۔ دجال کی پیشانی پر موجود لفظ کافر دنیا کا کوئی صابن کیمیکل نہ مٹا سکے گا۔ البتہ یہاں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض روایات میں دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر حروف تہجی کے ساتھ الگ الگ لکھے ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی یہ لفظ اس طرح کاف پہ رے لکھا ہوگا، اور بعض روایات میں حروف تہجی ملا کر کافر لکھے ہونے کا ذکر ہے۔ تاہم معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ لفظ حقیقتاً ان کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یا حدیث میں اس کا مجازی معنی مراد یہ ہے؟ اس سلسلے میں بھی علماء کی دو رائے ہے۔ بعض علماء اس کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ دجال اکبر کے چہرے پر ہی ایسے علامات ہوں گے جن سے اس کا حادث ہونا ثابت ہوتا ہوگا۔ ان علامات کو لفظ کافر سے ذکر فرما دیا، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کتابت اپنے حقیقی معنی میں ہی ہے، اور حقیقی طور پر اس کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کی کفر اور اس کی جھوٹ کی واضح علامت اس کے چہرے پر ہی نمایاں فرما دے، تاکہ یہ ہر آدمی اسے شناخت کر سکے، اس کی جھوٹا اور کافر ہونے کا یقین کر سکے، اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسری قابل وضاحت بات دجال اکبر کی جنت اور جہنم سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کی رسی خوب دراز کر دیتا ہے، اور جب اسے سزا دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ دجال اکبر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ڈھیل دے گا، حتیٰ کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لے پھرتا ہوگا۔ جب کسی پر اپنا انعام کرنا چاہے گا تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا،
جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی، اور جب کسی کو سزا دینا چاہے گا تو اسے اپنی جہنم میں داخل کرے گا۔ بظاہر وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ لوگ جب اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو خوفزدہ ہوں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، خاص طور پر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دجال کو اپنا رب نہیں مانا، دجال نے انہیں بھڑکتی ہوئی شعلوں کی نظر کر دیا، وہ مزید مرعوب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ اس کی نظر ان کی سوچ کا دھوکہ اور غلط فہمی ہوگی، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو لوگ جہنم سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی غلط فہمی ہوگی اور ان کی نظر کا دھوکہ ہوگا، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ کھٹکتے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا کہ انہوں نے اس بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ رہی یہ بات کہ کیا واقعی دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، یا یہ نعمت اور راحت اور سزا و تکلیف سے کنایا ہے، سو اس سلسلے میں محدثین نے دو رائے اختیار کی ہے۔ جن محدثین نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دجال کو جس جنت اور جہنم پر حکم چلانے کا موقع عطا فرمائے گا، اس کی ظاہری اور بیرونی حالت تو دجال کی خواہش کے مطابق ہی رہے گی، لیکن اندرونی اور حقیقی کیفیت اس کے برعکس ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ کرے بلکہ نبی کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ دے اور ایمانی بصیرت سے کام لے۔ اور بعض محدثین نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، دجال ان پر اپنے انعام و کرم کی بارش برسا دے گا، جو ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، تاہم آخرت میں اس عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیں گے، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کی ان تکلیفوں کا انجام آخرت میں جنت کی سوا کچھ نہیں۔